ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ دراصل شیطان کی آواز ہے، کیونکہ وہ اپنے بعض چیلوں کے اوپر القاء کرتا ہے، انہیں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ چیلے پھر بولتے ہیں اور وہ لوگوں کو منکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ انسان بھی جو انسانوں کو برائی کی دعوت دیں، اگر وہ منہ سے بول کر دے رہے ہیں تو وہ دراصل آواز شیطانی آواز ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں، حسن بصری جو تابعی ہیں، جلال الدین سیوطی جو مفسر ہیں، ان کے اقوال کے مطابق شیطان کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے۔ وہ گانے بجانے کو شیطان کی آواز قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو بات خریدتے ہیں، اور لہو سے مراد بھی الغنا ہے، یعنی گانا، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا سکیں، اس میں اتنا مصروف کر دیں، مشغول کر دیں کہ لوگوں کے پاس نہ وقت رہے اللہ کی بات سننے کا، نہ دل لگے اس میں۔ تفسیر کبیر میں علامہ آلوسی نے مجاہد جو ایک مفسر ہیں ان سے بصوتک کی تفسیر یوں بیان کی ہے، قال اللہو والغنا، کہ یہ لہو اور غنا ہے، یعنی گانا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں هو الغناء والمزامیر، تفسیر ابن کثیر ہے کہ صوت الشیطان سے مراد الغناء والمزامیر، گانے اور باجے ہیں، یعنی انسٹرومنٹس میں سے جو کچھ نکلتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جدید تحقیقات سے بھی سامنے آئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ میوزک کے ذریعے شیطان کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک اسکالر ہیں رشید کرولیا، انہوں نے اس موضوع پر کافی ریسرچ کی۔ تو رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیقاروں کو شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور موسیقی کی مجالس میں شیاطین گانا گانے والوں اور سننے والوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، گویا موسیقی اور شیطان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر کے موقع پر، قرآن پڑھنے کے موقع پر فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح شیاطین بھی ایسی مجلسوں پر اترتے ہیں جہاں گانا بجانا ہوتا ہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، وہ اترتے ہیں ہر گناہگار اور ہر سخت جھوٹے انسان پر۔ افاک افک سے ہے نہایت جھوٹا۔ اور پھر ایسی شاعری کہ جس میں فحاشی ہو اور جس میں جذبات کو اکسانے والی اور جنس پر مبنی باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں، ایسے شاعروں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ شعراء ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں، اور بہکاتا کون ہے انسان کو؟ شیطان۔ یعنی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا سارا انٹرسٹ ایسی بیہودہ شعر و شاعری میں ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اس کو پھر کوئی سنجیدہ بات اچھی ہی نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب رسالہ وجد و سماع میں لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کی مجالس میں شیاطین موجود رہتے ہیں۔ شیطان ایسی مجالس میں جس رقاص پر چاہیں مسلط ہو جاتے ہیں اور اسے شیطانی وجد میں مبتلا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض حاضرین کے سروں پر بھی ناچنے لگتے ہیں، کبھی مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، کبھی آگ میں گھس جاتے ہیں اور جلتے نہیں۔ یعنی بعض گانے والے گاتے گاتے آگ میں بھی چلے جائیں تو نہیں جلتے، کیونکہ شیطان ان میں حلول کر جاتا ہے۔ لیکن شعبدات کا ظہور قبولیت کی دلیل نہیں کہ کوئی شخص آگ میں بھی گھس جائے اور اس کو آگ نہ جلائے تو کوئی کہے کہ دیکھا یہ اللہ کا کتنا پیارا ہے، گاتے گاتے اس کو حال پڑ گیا۔ یہ حرکات و اقوال جب انسان نماز میں اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو تو سرزد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عبادات شرعی ایمانی اسلامی عبادتیں ہیں اور شیطان کو دفع کرتی ہیں۔
برخلاف وہ عبادتیں جو بدعت، شرک، شیطانی خود ساختہ فلسفے پر مبنی ہو، شیاطین کو جمع کر لیتی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کبھی قرآن پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت حال نہیں پڑا تھا۔ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عبادت پر بھی ایسی بے خودی کسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے تو وہ بدعت ہوگی، کیونکہ اگر یہ اتنا ہی نیکی کا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اس کا تجربہ ہوتا، صحابہ کرام پہ سب سے پہلے یہ چیز آتی۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں جھومنے لگ گئی، اور میں نے خود سنا ہے۔ تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا چیز تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نماز میں نہیں جھومے، صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری کیفیت ان سے زیادہ اچھی ہے اس لیے ہم جھوم اٹھے تو پھر کچھ گڑبڑ ہے، کسی اور چیز کا تسلط ہے۔ سورۃ زخرف آیت 36 میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار کی طرف نکلا، آپ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے، وہ گانا گا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یقیناً اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات بچے جھوم رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو بچے ہیں، معصوم ہیں، دیکھا یہ گانا تو ہر انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے بچے کے اوپر ایسا اثر ہے۔ رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کے مطابق شیطانی پیغامات کا کام دنیا کی ہر زبان کی موسیقی میں ہو رہا ہے۔ یعنی موسیقی میں آج کل ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جس میں شیطانی میسیجز دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ 21 مارچ 99 کو ایک انگریزی اخبار دا نیوز کے آرٹیکل وائبس کرپٹکس، پراسرار آوازیں اس کا معنی ہے، ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا، اور اس آرٹیکل سے بھی معلوم ہوا کہ 95 کے آغاز میں لاہور کے ایک صحافی نے گانوں کی کچھ کیسٹس کی 500 کاپیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کی۔ آپ نے آج تک قرآن کی نہیں مفت تقسیم کی ہوگی 500، تو انہوں نے کچھ خاص گانوں کی کیسٹس مفت تقسیم کی، اور لوگوں نے ان کیسٹس کو سن کر محسوس کیا کہ ان ٹیپس میں کچھ پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کچھ اخباروں کے آرٹیکل سے ہوئی۔ ان گانوں کو غور سے سننے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیخ رہا ہو ابلیس ابلیس۔ کسی کیسٹ میں جو کولا کے الفاظ سنائی دیتے ہیں، جو کولا، اور اس کو ڈکشنری میں دیکھا گیا تو مانا تھا دھوکہ دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ دراصل کیا کہتا ہے، لا یغرنکم باللہ الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ قرآن میں اس کو غرور کہا گیا، فعول کے وزن پر، سب سے بڑا دھوکے باز۔ یہ گانوں کے کیسٹ فرضی نام آتش راگ، آتش ہوتا نا آگ، آتش راگ کے نام سے تیار کیے گئے۔ ابلیس کا مادہ بھی آگ سے ہی بنتا ہے، اور جو بینڈ کا نام تھا وہ عذاب تھا۔ پھر اسی طرح جب لکھنے والے کی ملاقات اس صحافی سے ہوئی اور اس نے ان کیسٹس کی پراسرار آوازوں کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے ان کو مذاق میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ دراصل یہ پیغامات معاشرے کے اوپر طنز اور ایک انتقامی رد عمل کے طور پر اس نے جان بوجھ کر ان ٹیپس میں ریکارڈ کروائے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ ایسی آوازیں کیوں ہیں، تو اس نے اس کو ایک اور نام دے دیا۔ پھر اسی طرح رشید کرولیا صاحب نے جدید ریسرچ سے اس حدیث کو ثابت کیا جس میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان کا مؤذن دراصل موسیقار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی اذان دینے والا کون ہے؟ موسیقار۔ انہوں نے ایک میوزک گروپ چیپ ٹرکس کی مثال پیش کی۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اس گروپ کا لیڈ سنگر اناؤنسمنٹ کرتا ہے دس سانگ از دا فرسٹ فرام آر البم، یہ ہماری البم کا پہلا گانا ہے۔ اس اناؤنسمنٹ کو اینٹی کلاک وائز چلایا جائے اور مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ بیک ٹریک کیا جائے تو یہ الفاظ سنے جاتے ہیں، مائی سرونٹ از اے میوزیشین، یعنی میوزیشین میرا غلام ہے۔ کس کا؟ یعنی شیطان کا۔ ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ کی جس کا نام سٹکس ہے۔ اس گروپ کے گانے کے بول کچھ یوں ہیں، آئی ٹرائی سو ہارڈ ٹو میک اٹ سو، میں اس کام کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں۔ انہی بولوں کو اسی ترتیب اور اسی پوزیشن میں بیک ورڈ چلایا گیا تو یہ بول کچھ یوں ہیں، او سیٹن موو ان آر وائسز، کہ اے شیطان ہماری آوازوں میں گردش کرو۔ تو قرآن چونکہ کہتا ہے کہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے بھی ٹریپ کرے گا لوگوں کو، اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی آواز گانا بجانا ہے،
اور پھر حضرت عمر ایک دفعہ بانسری کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ شیطان کی آواز ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس آواز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی ذکر سے غافل کرتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک موسیقی کی مجلس سے اٹھیں اور آپ سورۃ الرحمن تلاوت کرنے لگے وجد میں آ کر، حالانکہ وہ ایک بہت صوتی خوبصورتی کے ساتھ صورت موجود ہے. پچھلے دنوں جنگ اخبار میں بھی ایک چیز آئی تھی کہ ایک بچی نے جو بہت میوزک سنا اور معلوم نہیں اس نے اپنی ماں کو قتل کر دی کس کو، تو جب وہ سنا گیا وہ کیسٹ کو تو اس کے اندر ایسا ہی کوئی میسج تھا جو اس کے اندر جو اس کا لاشعور تھا اس کو وہ متاثر کر گیا اور اس کا ریئیکشن ظاہر ہوا اس طرح. کیونکہ انسانوں کے کان جو کچھ سنتے ہیں وہ دلوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنا اثر رکھتا ہے، اور پھر انسان کے اندر حق بات کو جذب کرنے کی صلاحیت کم یا زیادہ اسی کے حساب سے ہوتی. اگر کوئی گانا سن کر انسان انوالو نہ ہو اس میں اور اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ گانا بھی سنتے ہیں اور آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اس کو کھا لو تو ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا نہیں مجھے نہیں کچھ ہوتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گندگی میں ہاتھ ڈالیں اور پھر آپ کو گندگی لگے نہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں اور ان کو لگ جائے اور آپ کو نہ لگے، لیکن کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ اپنے غلط اثرات ضرور رکھتی ہے. پھر اسی طرح جیسے تانسین کا بتایا کہ بعض اوقات وہ بارش ہونے لگتی اور بعض اوقات آگ لگ جاتی. اور ایک اور فارابی کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی بجاتا تھا اور لوگ ہنسنے لگتے، پھر بجاتا تو رونے لگتے، اور پھر بجاتا تو سو جاتے اور سلا کے چلا جاتا. اس طرح دماغ پہ غلبہ پاتا ہے. ایک ہی انسٹرومنٹ تھا، 3 طریقوں سے بچتا تھا. جس طرح شیطان کے اور تصرفات میں جب اللہ کا اذن ہوتا تو ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے بھی آزماتا ہے. آپ کو پتا ہے ہندو کو بت سے کیا ملتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ جا کے جوڑتا ہے؟ اللہ اس کو اس راستے سے دیتا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے جو جو شرک کرتے ہیں ان کے بڑے پکے عقیدے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں کرامتیں نظر آتی ہیں. پچھلے دنوں کسی بچی نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کے والد شاید نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی ماں کسی بزرگ کی قبر پہ ان کو لے گئی تو انہیں وہاں جا کے بہت سے سانپ نظر آئے اور پھر پتہ نہیں وہ نماز پڑھنا شروع گئی. تو یہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ چشم دید بات ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ قبر والوں کے ساتھ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسی کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور خود آپ دیکھیں کہ بتوں کے اندر شیطان، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ جاؤ توڑ کر آؤ لات اور عزا وغیرہ، تو وہ توڑ آئے، آگ لگائے، تو آپ نے کہا کہ اس میں سے عورت نکلی تھی؟ کہا نہیں. تو آپ نے دوبارہ بھیجا تو واقعی اس میں ایک چیختی چلاتی بال پھیلائے ہوئے عورت جو تھی وہ بھاگ نکلی. تو یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان تھی. ایسی جگہوں پر تو شیطان خاص طور پر مسلط ہوتے ہیں.